बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को शहजाद का सलाम पहुंचे। नाज़रीन इकराम, आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और आपकी कीमती राय का भी हमें पता चलता है। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी फैमिली के हमरा महफूज भी होंगे और खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज 3 बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली खबर यह है कि गुज़श्ता रात हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक, जो कि नून लीग के अहम तरीन एक रहनुमा समझे जाते हैं, ये गुज़श्ता रात किसी निजी रेस्टोरेंट में इस्लामाबाद में खाना खाने के लिए वहां पर पहुंचे तो वहां पर कुछ खवातीन जो मौजूद थी उन्होंने इनको देखकर चोर चोर के नारे लगा दिए। अब वहां पर बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। वहां पर जो है वो हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक और वो जो खवातीन जिन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, उनके दरमियान एक हैवी किस्म की फाइट होगी और वहां पर जो है वो फसाद और जिसको दंगा मुश्ता कहते हैं वो भी वहां पर पड़ गया और ठीक ठाक किस्म की हैवी किस्म की जो है वो फाइट वहां पर देखने में नजर आई। और वहां के जो मौजूद लोग थे उनका ये कहना है कि जो खवातीन है उन्होंने इन नून लीग के रहनुमाओं की ठीक ठाक किस्म की धुलाई की है, लेकिन हकाइक क्या है, सच्चाई क्या है, खैर इसका तो अभी पता लगना बाकी है। वहां के जो मौजूद लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो खवातीन हैं ये पीटीआई की खवातीन थी, लेकिन हकीकत क्या है ये तो बाद में पता चलेगा कि वो खवातीन जो हैं वो पीटीआई की थी या किसी और पार्टी की थी। तहम खवातीन ने नारेबाजी की, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाए। आपको पता है कि ये सारा माहौल क्यों क्रिएट हुआ, क्यों चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगे। आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और वो इलेक्शन किस तरह हुए, काजी फाइज ईसा साहब ने किस तरह उन इलेक्शन को करवाया वो आपको भी पता है। पहले तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे, खान साहब जो है वो इतने महीनों से लगे हुए थे कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन काजी फाइज ईसा के हुक्म पर करवा दिए गए तो वो इलेक्शन किस तरह हुए वो आपको सारी कौम को पता है कि इलेक्शन में किस तरह धांधली, किस तरह फ्रॉड और किस तरह फटे किए गए। और जो जिनके पास सिर्फ 15 से 16 सीटें हैं उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके उनको भारी अक्सरियत दिलवाने की पूरी कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि मियां नवाज शरीफ को जो है इस मुल्क का चौथी मरतबा वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ का चौथी मरतबा वजीर आजम बनने का जो ख्वाब था वो चिकना चूर हो चुका है। जी हाँ, वो ख्वाब चिकना चूर हो चुका है और मियां साहब खैर वजीर आजम तो नहीं बन सके, अलबत्ता जो उनके भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, अब उनको वजीर आजम बनाने की मुकम्मल तैयारी उसकी कर ली गई है। और मैं बात कर रहा था कि ये फसाद, फड्डे और दंगे क्यों होते हैं। ये इस वजह से होते हैं कि जब मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम ने जिसके हक में अपना फैसला सुनाया है, अवाम ने जो अपना मैंडेट यूज किया है, वो जब अवाम को उनका बुनियादी हक, जो अवाम ने जिसकी जमात के हक में फैसला सुनाया है, जिस शख्स के हक में फैसला सुनाया है, जब रिजल्ट उसके ऑपोजिट आएगा, जब रिजल्ट उसके मुखालिफ आएगा तो इस तरह का हैवी और शदीद किस्म का रद्द अमल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर जो है वो ये है कि मैंने चूंकि आपको गुज़श्ता जो हमारा पिछला व्लॉग था उसमें भी आपको बताया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ चीजों के ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार है। अच्छा, वो डेडलॉक आपको पता है, हमने आपको बताया था कि वो डेडलॉक अवाम को रिलीफ देने के ऊपर नहीं थी, अवाम को सस्ती चीजें प्रोवाइड करने के ऊपर नहीं थी। घी, गैस, चीनी, पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा अवाम की जो ज़रूरी अशिया होती हैं उसके ऊपर रिलीफ देने के लिए वो डेडलॉक नहीं थी, बल्कि वजारतों के ऊपर उनकी डेडलॉक बरकरार थी कि आपने कौन सी वजारत लेनी है, आपने कौन सी वजारत लेनी है, हमने ये लेनी है, हमने वो लेनी है। तो अवाम को इन बम्बड़ भूसों में, अवाम को इस ड्रामेबाजी में इन्होंने धकेला हुआ था। और खैर वो जो डेडलॉक बरकरार थी वो डेडलॉक अब टूट चुकी है और फाइनल हुकूमत साजी के जो मामलात हैं वो अब मुकम्मल तकरीबन हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो 3 किस्म की बड़ी सीटें लेने में कामयाब हो चुकी है और उनके जो मामलात हैं वो नून लीग के साथ तय पा चुके हैं। पीपल्स पार्टी को कौन सी अहम ओहदे मिलेंगे मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले जरदारी साहब को, साबिक सदर आसिफ जरदारी, जिसको मफामत का बादशाह भी कहा जाता है, पता नहीं ऐसे शख्स को मफामत का बादशाह क्यों कहा जाता है,
اور جس طرح سے یہ بولیاں لگاتا ہے، جس طرح عوام کو لوگوں کو خریدتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو خیر زرداری صاحب کو پاکستان کا صدر بنانے کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی راضی ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان کا صدر نامزد کریں گے۔ نون لیگ نے جو ہے وہ حامی بھر لی ہے زرداری صاحب کو صدر بنانے کی۔ دوسری بڑی جو سیٹ ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور تیسری جو بڑی سیٹ ہے وہ چیئرمین سینٹ کی ہے۔ چیئرمین سینٹ قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور جو صدر پاکستان ہوگا، جو تمام جو مسلح افواج ہیں اس کا جو سربراہ ہوگا وہ جناب زرداری صاحب ہوں گے، چونکہ جو صدر ہوتا ہے اس کے پاس فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ملک کا سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ 3 سیٹیں جو ہے وہ لینے پر رضامند ہو گئی ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی اور قسم کی جو وزارتیں ہیں، جو منسٹریاں ہیں، اس کو پیپلز پارٹی نہیں لے گی، اور جو وزیر اعظم ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا، اور وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ گزشتہ جو 15 مہینے میں جس طرح پی ڈی ایم نے مکمل طور پر لوٹ مار کی اور ملک کو اس نہج تک پہنچایا، اب دوبارہ ملک کو اس نہج پر پہنچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دوبارہ پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی، جو ضروری اشیاء ہے جو عوام کو ریلیف دینے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ کچھ بھی عوام کو نہیں ملے گا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ شہباز شریف صاحب ایک مشہور جملہ بولتے ہیں، شبانہ روز۔ تو شہباز شریف صاحب نے رات پھر پریس کانفرنس میں وہی شبانہ روز، وہی شبانہ روز، وہی شبانہ روز، اور جو ہے وہ میں اپنے دل اور اپنے دماغ، اپنے دل اور اپنے دماغ، تو یہ وہی باتیں دوبارہ پھر عوام کو ان بھمبڑ بسوں میں ڈالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پی ڈی ایم 2 کو عوام کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دوسری خبر تھی۔ حکومت سازی کے جو معاملات ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور دوبارہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کی پوری جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ الائنس کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ تاہم صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی جو پارٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے سپرد کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے الائنس کر لیا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار جو جیتے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں اپنا حلف نامہ انہوں نے جمع کروایا ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے وہ حلف نامہ لے کر جو ہے وہ اسلام آباد الیکشن کمیشن پہنچے ہیں، اور آج جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے گی خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے۔ اگر خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس جو گیم نمبر ہوگا وہ 180 سیٹوں کا ہوگا۔ تاہم نون لیگ کے پاس ابھی بھی گیم نمبر اوپر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کے ساتھ۔ اگر یہ اتحاد نہ بنتا تو ڈیفینیٹلی جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی بننے جا رہی تھی، وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بننے جا رہی تھی۔ یہ کچھ تازہ ترین خبریں اور اطلاعات تھیں۔ تیسری خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو چونکہ الیکشن ہوئے تھے تو 12 فروری کو اسلام آباد میں ایک ریٹائر بریگیڈیئر نے جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، ایک درخواست دائر کی تھی کہ ملک میں چونکہ الیکشن 8 فروری کو ہوئے ہیں اور وہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے، تو اس کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے اس بریگیڈیئر صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ کل عدم قرار دیے جائیں اور ملک میں دوبارہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے یہ درخواست جو ہے وہ جلدی میں دائر کر دی۔ یہ جو اپلیکیشن، یہ جو درخواست تھی، یہ کسی وکیل یا کسی ماہر قانون نے جو ہے وہ دائر نہیں کی تھی، بلکہ بریگیڈیئر صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ کر جو ہے وہ سمپل ایک پیپر کے اوپر درخواست بنا کے اس کو جو میل کر دیا، سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ میل کر دیا اور ان کے ای میل ایڈریس کے اوپر، اور جا کر پٹیشن ذات خود بھی وہاں پر دائر کر دی۔ تو جب قاضی صاحب کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو قاضی صاحب نے بریگیڈیئر صاحب کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب چونکہ بریگیڈیئر صاحب نے اجلت میں یہ درخواست دائر کی تھی تو بریگیڈیئر صاحب نے دوبارہ سپریم کورٹ کی جو آفیشل میل ایڈریس ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے دوبارہ
میل کی کہ جناب میں اپنی جو درخواست ہے واپس لیتا ہوں. تو اس میں درخواست میں چونکہ عوام کے جو جذبات تھے، عوامی جو مینڈیٹ تھا، جو عوام کے توقعات تھیں، وہ اس درخواست کے اندر چونکہ شامل تھیں، لیکن قانونی طور پر اگر بات کی جائے تو ماہر قوانین جو ہیں، جو ماہر قانون ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درخواست اتنی مضبوط اور اتنی سٹرونگ نہیں تھی، تو چونکہ وہ اجلت میں انہوں نے دائر کر دی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا ہے، وہ بریگیڈیئر صاحب چونکہ آپ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے میل کر دیا کہ جناب میں یہ درخواست واپس لیتا ہوں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے اور یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جناب اس بریگیڈیئر کو فوری طور پر حاضر کیا جائے. انہوں نے اس سپریم کورٹ کے ساتھ اور ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب نے تو ویسے کوئی مذاق نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا. صدیق جان صاحب ان کی طرف سے یہ خبر تھی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرا جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب جو ہے وہ بحرین چلے گئے ہیں علاج کے سلسلے میں، ان کی کچھ طبیعت ناساز تھی، تو بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ بحرین روانہ ہو چکے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بریگیڈیئر کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. قاضی صاحب نے کیوں طلب کیا ہے یہ سمجھنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. قاضی صاحب نے اس بریگیڈیئر کو جنہوں نے اپنی اپلیکیشن واپس لی ہے اس کو اس وجہ سے طلب کیا ہے تاکہ جب یہ سماعت کے لیے مقرر ہو، بریگیڈیئر حاضر ہو، تو بریگیڈیئر کی لاپا کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے اور یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن جو اس ملک میں ہوا ہے اس کے اوپر مہر ثبت کر کے، مہر لگا کے اس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے شفاف ترین الیکشن قرار دے دیا جائے. یہ صدیق جان صاحب کا کہنا تھا. ان کی خبروں اور ان کی اطلاعات کے مطابق جو ان کے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ قاضی صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. قاضی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آج تک اس طرح کے صاف، شفاف اور اتنے خوشبودار، اتنے جو ہے وہ مہک والے، اتنے صاف، شفاف، بے داغ قسم کے الیکشن نہ تو پاکستان میں کبھی ہوئے ہیں، نہ ہوں گے اور نہ ہوا ہے کبھی. تو قاضی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور بریگیڈیئر کو جو ہے وہ انہوں نے طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تاہم اب یہ دیکھنا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. بہرحال انہوں نے عوام کا جو پیغام تھا وہ سپریم کورٹ میں پہنچا دیا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ دھاندلی زدہ ہوئے ہیں اور مکمل طور پر جو ہے وہ کارکنان کے ساتھ نہ جو امیدوار تھے الیکشن لڑنے والے ان کے ساتھ مکمل طور پر نا انصافی ہوئی. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملی، ایک مخصوص جماعت کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.